بالا غلا بے کمالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تھوڑی آواز تے ہے کوئی نا نہیں ایو نہیں آواز اللہ تعالی کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن الفاظوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس کا مختصر سا سیاق و سباق ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اس کا حوالہ اور جس کو صوفیاء اور مفسرین کی زبان میں شان نزول کہا جاتا ہے اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کے بعد جب اللہ کی توحید کا پرچار شروع کیا صبح شام دن رات ہر لمحہ ہر لحظہ جب اللہ کی الوہیت کا پرچار کرتے ہیں تو کفار مکہ بارگاہ نبوت میں سوال کرتے ہیں اے محمد بن عبداللہ جس رب کی شان صبح و شام بیان کر رہے ہو جس کا تذکرہ رات دن تمہاری زبان پر ہے اتنا بتاؤ کہ وہ خدا رہتا کہاں ہے کہ وہ کہتے تھے ہمارے بت جو ان کے بنائے ہوئے کوئی لکڑی کے کوئی پتھر کے مورتیاں اور ہاتھوں سے گڑے ہوئے اور ہاتھوں سے تراشے ہوئے وہ بت ایک دو نہیں تھے ہر کام کے لیے ان کا خدا علیحدہ تھا جہالت کا تصور تھا جہالت کا دور تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو خدا وہ تو نظر آتے ہیں اور ایک عرصہ تک آپ سن کر متعجب ہوں گے کہ گھر اللہ کا تھا اور بسیرا بتوں کا تھا 360 بت کم و بیش اللہ کے گھر میں مسلسل رہا کرتے تھے یہ تو بعد میں جب مکہ فتح ہوا
سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت مولا علی سے کہا کہ ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا جائے. نا فتحنا لک فتحا مبینا. انہوں نے کہا کہ جس اللہ کی توحید، اس کی شان، اس کی عزت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت تم بیان کرتے ہو، اتنا بتاؤ کہ خدا رہتا کہاں ہے؟ جب جنہوں نے یہ کہا کہ بتاؤ خدا کہاں رہتا ہے، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب سے جا کر کہو کہ آپ خاموش رہیں، آپ نہ بتائیں، سوال میرے بارے میں ہے اور میں بتاؤں گا کہ میں کہاں رہتا ہوں. بڑی خوبصورت گفتگو اور انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے کہ وہ اللہ کہاں رہتا ہے. حبیب آپ نہ بتائیں، سوال میرے بارے میں پوچھا گیا، میرے بارے میں اظہار میرے بارے میں اور معلومات میرے بارے میں، میں بتاتا ہوں کہ کہاں رہتا ہوں. اور پھر یہ آیت مقدسہ کے الفاظ نازل ہوئے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تجھ سے سوال کریں. قرآن کا صوبے بیان دیکھیے، جب تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ میں کہاں رہتا ہوں، انی فانی قریب، انہیں کہہ دو میں تمہارے بہت قریب رہتا ہوں. میں تمہارے بہت قریب رہتا ہوں. کہاں رہتا ہے؟ پھر خود کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا، انہیں کہہ دو وَنَحْنُ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تمہاری یہ دو شاہرگیں بہت دور ہیں، میں اللہ ان کے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں. اب رہتا تو قریب ہے، یہ بھی بتا دیا میں دو شاہرگیں یہ بھی بہت زیادہ دور ہے، میں ان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں. یعنی جس انداز سے تم پوچھ رہے ہو میں بہت قریب رہتا ہوں. یا اللہ تجھے دیکھنا چاہے تو نظر کیسے آئے گا؟ یہ جو کہہ دیا کہ بہت قریب ہوں، اور یہ حقیقت ہے جو چیز بہت قریب ہو وہ نظر نہیں آتی. ایک جسم ہے، ایک روح ہے. انسان ان دو چیزوں کے مرکب کا نام ہے، جسم اور روح. جسم عالم ظاہر سے تعلق رکھتا ہے کہ نظر آتا ہے، اور روح عالم باطن سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ نظر نہیں آتی. یہ عالم، اسے امر بھی کہا جاتا ہے، قل الروح امر ربی. پوچھا گیا یسألونک عن الروح، کہ روح کیا ہے؟ کہا پیارے حبیب قل الروح امر ربی، کہ یہ کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے. یہ مخلوق نہیں ہے، یہ امر ہے. جسم اور روح ان دونوں چیزوں کے مرکب کا نام انسان ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جسم تو نظر آتا ہے، کیا روح نظر آتی ہے؟ بولیے، مانتے ہو اسے؟ یہ ضروری نہیں کہ جو نظر نہ آئے اس کا انکار کر دو. آپ کسی چیز کے نظر نہ آنے کا انکار نہیں کر سکتے. یہ روح تو بھی ٹھیک ہے، یہ تو امر ربی ہے، نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کو ایک علیحدہ رکھتے ہیں، یہ چیپٹر ایک علیحدہ ہے. لیکن بڑی آسان تمثیل پیش کر رہا ہوں. انسان کا جسم ہے، یہ سر، یہ ہاتھ اور یہ جسم کے تمام اعضاء آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر دل آپ نہیں دیکھ سکتے. کیوں بھائی؟ ہے کوئی جو دوسرے کو دل کو دیکھے؟ اپنے دل کو کبھی آپ نے دیکھا؟ بولیے. اب دل، پھیپھڑے، آنتڑیاں، معدہ
یہ سب یہ عالم باطن ہے، اس کا تعلق اندر سے ہے، جسم کا تعلق ظاہر سے ہے، دل کا تعلق باطن سے ہے۔ میں دل رکھتا ہوں مگر نہیں دیکھ سکتا اس آنکھ سے، لیکن دیکھنا چاہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا جائے گا میاں سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، بڑی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ یہ جو دل تجھے نظر نہیں آتا، یہ معدہ تجھے نظر نہیں آتا، اور یہ آنتڑیاں تجھے نظر نہیں آتا، اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ایکس رے کرا لو، ایکس رے سے نظر آ جاتا ہے، دل بھی نظر آتا ہے، اور پھر پھیپھڑے بھی نظر آتے ہیں، یہ اندر کے چھپی ہوئی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ سائنس اس کمال کو پہنچ گئی کہ جو تیری آنکھ نہ دیکھ سکے وہ ایکس رے مشین نے دکھا دیا۔ اب دل تو آپ کو نظر آ گیا ایکس رے مشین میں، اب ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یہ دل ذرا خراب ہے، اس کی رگیں، اس کی ورید اور اس کی شریانیں، یہ خون کی سپلائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ کیا ہوگا؟ جناب اس دل کا آپریٹ ہوگا، آپریشن ہوگا۔ اب ہارٹ اسپیشلسٹ نے سینوں کو چاک کیا، اب دل باہر نکالا، اس کے ہاتھوں میں دل ہے، اب دل نظر آ گیا، جو چھپا ہوا تھا ایکس رے مشین نے ظاہر کر دیا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو دل چھپا ہوا تھا آپ کی آنکھ نے نہ دیکھا تو ایکس رے مشین نے ظاہر کر دیا۔ ڈاکٹر نے سینہ آپریٹ کیا، چاک کیا، سینہ کھولا، دل نکالا۔ اب دل کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں جو پھر نہیں نظر آتے کہ آخر اس میں خرابی کیا ہے؟ جو چیز آپ کو ظاہری آنکھ سے نظر نہ آئے اس چیز کو ایکس رے مشین نے دکھا دیا، اور جس چیز کو ایکس رے مشین بھی نہ دکھا سکے پھر ایک ٹیسٹ ہے ایم آر آئی، ایم آر آئی میگنیٹک ریسورسز، اس سے پھر آپ کے دل کے وہ جلد جو ظاہر میں آپ کے باطن میں تھا اب دل وہ ظاہر ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ نہ تیری آنکھ نے دکھایا، نہ تیری ایکس رے مشین نے دکھایا، پھر ایم آر آئی نے دکھایا۔ ارے بلا تشبیہ و تمثیل یہ خدا وہ قریب ہے، نظر نہیں آتا، اگر دیکھنا چاہتا ہے تو تیری آنکھ سے نظر نہیں آئے گا، اگر نظر آئے گا یا نگاہ ولی سے آئے گا یا نگاہ نبی سے آئے گا۔ وہ میں نے تمثیلات دی ہیں، جو کچھ تجھے نظر نہ آئے وہ ایکس رے تو دکھا سکے، اور کیا ولی نہ دکھا سکے؟ اب دیکھیے ماشاءاللہ، میرا بس 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 نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ سبحان اللہ، میں بڑی محنت کر کے آیا ہوں وہ کتنے نہ ہوئے تیرے نعرے میرا مضمون ہی بھول جائے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی ذرا کہیں کہیں خشکی ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو چیز نظر نہ آئے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بڑی آسان تمثیل پیش کر رہا ہوں۔ سرما ہے نا، سرما شیشی میں بند تھا، شیشی میں نظر آ رہا ہے، شیشے والی وہ چھوٹی سی بوتل، وہ شیشی نظر آ رہی ہے اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں سرما ہے۔ پھر میں نے سلائی ڈالی، سرمے کو سلائی پہ رکھا، پھر بھی نظر آیا، جو سرما شیشی میں تھا وہ نظر آیا، اور جو سلائی میں تھا وہ بھی نظر آیا۔ اگر وہی سرما آنکھ میں چلا جائے تو نظر نہیں آتا۔ سمجھے نہیں؟ سمجھے تو ہیں لیکن آہستہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضور سرما ہے نا، اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کی آنکھ میں آ گیا، اب دیکھا نہیں جاتا۔ بھئی سرمے کا انکار تو نہیں ہو سکتا،
شیشی میں تھا، انکار نہیں، سلائی میں ڈالا گیا، انکار نہیں، اور پھر وہی سرما شیشی سے نکل کر، سلائی سے نکل کر آنکھوں میں آ گیا۔ اب ہے صحیح مگر نظر۔ آپ گھر جا کر آپ آزمائشیں کریں، آزمائیں کہ سرما ڈالیں اور پھر کہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بھئی انگلی نظر آ رہی ہے، بھئی انگلی نظر آ رہی ہے، ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ ٹیبل نظر آ رہی ہے۔ بھئی یہ سرما جو ٹیبل پہ پڑا تھا، میں نے انگلی کے ساتھ اسے نکالا، میں نے سلائی میں ڈالا، پھر سرمے کو آنکھوں میں ڈالا، لیکن سرما نظر نہیں آتا۔ حضور وہ نظر کیسے آئے گا؟ میں نے کہا ہاں نظر آئے گا۔ یہ پہلے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ آنکھ کے اندر تھا مگر نظر نہیں آیا۔ تو جب دیکھنا چاہو اس سرمے کو کہ وہ ہے تو پھر کیا کرو گے؟ شیشہ رکھنا پڑے گا۔ پھر شیشہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ شیشہ ہے۔ بھئی میں نے سرما ڈالا ہے، میری آنکھ میں گیا، میں نے شیشی سے نکالا، میں نے اس سلائی میں رکھا اور پھر آنکھ میں ڈالا، مگر سرما نظر نہیں آتا۔ تو سرمے کے لیے دیکھنے کے لیے میں نے شیشہ سامنے رکھا، اور پھر شیشہ جب سامنے رکھا تو پھر جو نظر نہیں آ رہا تھا، حضور جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آنے لگ گیا۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل خدا تھا، خدا ہے، خدا رہے گا، یمین یسار، مشرق مغرب، جنوب شمال، تحت فوق، ادھر ادھر، زمین آسمان، عرش فرش، لوح قلم سمت رمٹ، ہلا فضا فضا حیا پانی، ارے خدا ہر جگہ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آئے گا یا جلوہ ولایت بھی آئے گا یا جلوہ مصطفیٰ بھی آئے گا۔ نظر خدا قریب ہے، سرما قریب ہے تو دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے۔ حضور سرما قریب ہے، بہت قریب ہے، لیکن دیکھنے کے لیے شیشہ چاہیے۔ خدا قریب ہے لیکن دیکھنے کے لیے عشق مصطفیٰ چاہیے، دیکھنے کے لیے عشق مصطفیٰ چاہیے۔ اب ایسا ہے، پھر وہی بات جو نظر نہ آئے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ خون ہے، خون ہم میں ہے نا بھائی، یہ اس کا تو انکار نہیں، لیکن کبھی نظر آیا؟ خون جب نکالا گیا پھر جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آنے لگا۔ خون جب نکلا اس کو بوتل میں، شیشی میں، سرنج میں ڈالا گیا تو بظاہر وہ دیکھا کہ ایک مایا ہے، بس ایک گاڑھا پانی ہے، سرخ ہے، ریڈ کلر ہے، مگر نہیں معلوم۔ ڈاکٹر کہتے ہیں خون کے اندر 20 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کی آنکھ نہیں دکھا سکتی، کہ اس میں ریڈ سیلز بھی ہیں، وائٹ سیلز بھی ہیں، میگنیشین بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ اگر دیکھنا ہو خون کے اندر کیا کیا ہے پھر لیبارٹری میں لے جاؤ، لیبارٹری میں لے جاؤ۔ لیبارٹری پہ جب وہ ٹیسٹ ہوگا، ایگزامن ہوگا، اس کا تجزیہ ہوگا، اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کا ایگزامن ہوگا، تو پھر وہ لیبارٹری مشین آپ کو بتائے گی کہ اس میں یہ چیز ہے، اس میں اتنی مقدار میں یہ چیز ہے، اس میں اتنی مقدار میں یہ چیز ہے۔ تو گویا جو جانتا تھا اس نے تو کہہ دیا کہ یہ چیزیں ہیں، اور جو نہیں جانتا تھا اس نے تو کہہ دیا یہ خون ہے۔ جس نے نہیں دیکھا، جو نہیں جانتا تھا اس نے کہا خون ہے، اور جو جانتا تھا اس نے کہا خون کے اندر تیری صحت بھی ہے، خون کے اندر تیری طاقت بھی ہے، خون کے اندر تیری بیماری بھی ہے، خون کے اندر تیری کمزوری بھی ہے۔ پتا چلا جاننے والوں کی بولی اور ہے اور نہ جاننے والوں کی بولی اور ہے۔ کبھی کبھی ایسے مضمون بھی سن لیا کرو نا،
آندے نے مولویاں نوں قصے کہانیاں تو علاوہ کچھ آندا نہیں جی حدیث ہے کہ اسی کدے کدے بیان کری پھر تسی سوچدے رہندے ہو فاروقی صاحب کیوں بول رہے ہیں، لیکن تمثیلات پیش کر کے پھر نتیجہ بھی نکال رہا ہوں۔ جاننے والوں کی بولی اور ہے، نہ جاننے والوں کی بولی اور ہے۔ نہ جاننے والوں نے دیکھا کہ بشر ہے، نہ جاننے والوں نے دیکھا کہ بشر ہے، نہ جاننے والوں نے دیکھا کہ دو آنکھیں ہیں، نہ جاننے والوں نے دیکھا کہ ایک زبان ہے، نہ جاننے والوں نے دیکھا دو ہاتھ ہے، نہ جاننے والوں نے دیکھا کہ یہ کلام کر رہا ہے، لیکن جنہوں نے جانا اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وہ آنکھ نہیں جو تیری آنکھ ہے، تیری آنکھ نے بشر کو دیکھا اور اس کی آنکھ نے خود خدا کے نور کو دیکھا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقتاں دے، جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ بول دے نہیں، جنہ ویکھ لیا وہ بول دے نہیں۔ اب دیکھنے کے لیے شیشہ چاہیے، شیشہ چاہیے، آئینہ۔ بھئی آپ اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مجھے آپ بتائیں شیشے پہ اگر مٹی ہو تو آپ کو آپ کی صورت نظر آئے گی؟ کیوں بھئی؟ آپ کہیں گے بھئی شیشہ کیسا ہے؟ بھئی میں نہا کے آیا، میں سرما ڈال کے آیا، میں میک اپ کر کے آیا، میں خوبصورت بن کے آیا، لیکن شیشے نے مجھے گندا دکھا دیا۔ ارے دیکھنے والا دیکھے گا کہ میری شکل تو اچھی ہے مگر شیشہ اچھی دکھائی نہیں دے رہا، تو دوسرا کہے گا میاں شیشہ صاف تھا کر۔ میاں شیشہ دا صاف کر، ول بوتھا چنگا نظر آسیا۔ جڑے بھورے دا شیشہ ہو وہی گندا، او کو نبی کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا۔ ارے یارو، جل کے دل کا آئینہ، جل کے دل کا شیشہ، جل کے دل کا آئینہ صاف ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، اب بڑی محبت کا جملہ بول رہا ہوں، شیشہ صاف تھا، شیشہ صاف تھا، آئینہ صاف تھا، مٹی سے پاک تھا، مٹی سے صاف تھا۔ ارے وہ بیٹھا ملتان میں ہو لیکن ساری برات کو مدینے والے کا دیدار کرا دیتا ہے، سارا کو تھوڑی ذات۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی دریا دے کنارے تے بیٹھے، لالا نیک ہون تا خوشی وان، دریا دے کنارے تے بیٹھے، ایک برات جو لنگھی ہے نا، اللہ کرے تیرے پتران دی برات سونی ہوئے، کچھ داغ جا رہا میں، وہ کیڑی سونی دعا بیٹھا میں نا، مولا آئینہ دی برات چنگی جا بڑا، اور رب دی قسم ساری برات ہے ہی چنگی، جو ساری برات دا گھوڑ جو نبی ہے۔ دریا دے کنارے تھے بیٹھے، ہاتھ تسبیح اللہ 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 اللہ۔ ہندوؤں دی برات گزری ہے، رستہ بھلے ودیاں، انہاں دی ٹھیک چراغ بلدا پہ، روشنی نکلتی پئی ہے، دوروں ڈٹھنے چراغ بلدا پہ، نالو آنتا چراغ نہیں بلدا پہ، متھے دا نور پہ پلٹ دے۔ ڈٹھنے بابا اتھائی رانے اکینا کترانے پتہ نہیں، جڑے جان دن بولی ہو رہے، جڑے جان دن نہ بولی ہو رہے، جندہ برتن خالی ہو میں ان کو پوچھو سہیں تو کون ہے، سہیں میں فلاں 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 ہاں، تے جڑے سب کو جو میں میاں تو سا کون ہے، یا رب دا بندہ بابا اتھائی رانے کام کیا ہے جے تھی راما بابا ساری براتے تے گھوٹ بھی نالے تے ساکو وننے اساں دھیتے پاسے
تے انتظار ہو انہاں کو اثر رستہ بھولے ودے ہیں سکو رستہ تالا آفر میں کتھا بنے 100 کروڑ کیا کرے بابا کروڑ بننے دیتا اتھائیے برات گھن بنیے آپ موجے چین پر میں نے وہ کروڑ پچاما یا توڑ پچاما میرے خیال تو سنا کو سبحان اللہ تا چلیے ہاتھ بلند کر کے اونچی آپ سبحان اللہ وہ براتیو کروڑ پچاما یا توڑ انہاں کھیل لگ دے دیتے ہیں کوئی جان دے جت برات بننی ہے وہ کوئی جان دے بابا تیری بڑی مہربانی ہوگی رستہ بھولے ودے ہیں متن وال نہ بھول بنوں آفر میں اچھا توڑ پچاما تیری بڑی مہربانی جلدی پچا چاہ آفر میں اچھا ہی میں کرو تو آرے بچ وڈا کون ہے انہاں سے گروہ کرے پر میں ہوں کو سے دو گروہ کو آکنے میرا ہاتھ تے رکھ اینی نہیں آکھا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ تے دے پر میں میرا ہاتھ گھن ہاتھ دینا اور ہے ہاتھ لینا اور ہے تے ایک کے ہاتھ دکھانا میں کو ہاتھ دکھاوے نا ادنا یار ہاتھ دکھا گے جڑا نہ بولے سی میں کو سمجھ آوے سی ہاتھ دکھیں دا بیٹھے اچھا توڑ بننے پر میں میرا ہاتھ پکڑ ہاتھ تو پکڑے نہیں ہوں توڑ دیکھو بندے پہ ہاتھ جو پکڑا پر میں ہاتھوں میں ہاتھ دو اور پاؤں پہ پاؤں دھرو ضرب کلیمی لگائی الا اللہ جب ہاتھ میں ہاتھ آیا تو دریا کا پتن تھا دریا کا کنارہ تھا جب ضرب کلیمی لگی ہاتھ کھولی تو سامنے بیت اللہ نظر آیا سامنے بیت اللہ نظر آیا دیکھا خدا کا گھر کالا غلاف پر ہندوؤں کو کیا خبر جو ایک دا گھر ہے بابا کیت گھنے اسا اتنی آمنا اچھا کیت بننے وے بابا پر آتی ہے ایسا کو جھیتے گھر پوچھا اچھا ایک بیا گھر ہی ہے وہ برات رولی ودن ایک کعبہ کھڑا دکھیں دے میں نکاح پڑھن مننا نہ کہیں ملے ویندا کہیں کے ملے یہ ویندا اٹھائیاں جڑے کم از کم خدمت چنگی کریں اگر کیوں میں کہ اوے 50 دے گا پکائی بیٹے ایک دیکھ دے تو پیسے میں کوئی دے چاہتا تو بل جنا نکاح پڑھا میں لکھ کے دینا اور جیتے جیندہ راسی انشاءاللہ وسدہ راسی وہ آدھن فقیر کو خیرات ملے تے تو آتا کریں دینا جیڑے نہ بولے سو میں کچھ شک بیسی جو مولوی دی فیس کھا دی بیٹھے ہو گھوٹ بیٹھا ہو نا دلہا بیٹھا ہو اس سے کوئی اور بات کرو نا کچھ سیاست کی کچھ دین کی کوئی بات ہو وہ چپ وہ بولیں دانے آتے فروکی صاحب آج تا چپ کر آج تا پر نہیں جان دی رات ہے آج تا نکاح دی رات ہے آج بھائی گال نہ کر آج بس یہ برات دی گال کر وہ جڑے لے دنیا دا دلہا ہوئے اس کے سامنے تو برات کی بات ہو اور جس حضرت بہاؤالدین کے سامنے وہ ہندوؤں کی برات نے دلہا کو دیکھنے کی بجائے بیت اللہ کو دیکھا ہو اچھا کہا اچھا چلو آگے جانا ہے وہی جانا ہے جہاں برات اصل جانی پھر ہاتھوں میں ہاتھ دیا الا اللہ سامنے دیکھا تو گنبد خضرا نظر آیا شیشہ صاحب تھا حضور میں نے اپنی شکل کو آئینے میں دیکھا آئینہ دھندلا تھا آئینہ صاف نہ تھا آئینے پہ مٹی تھی آئینے پہ گرد و غبار تھی جب گرد و غبار کو صاف کیا جب گرد و غبار کو ہٹایا جب مٹی کو ہٹایا
جب شیشے کو صاف کیا، جب شیشے کو شفاف بنایا تو میری آنکھ نے سب کچھ دیکھا۔ ارے شیشہ میلا ہو تو کپڑے سے صاف کرو، اگر دل کا شیشہ میلا ہو تو کسی ولی کے دربار میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ بڑی خوبصورت بات بڑے عرصے کے بعد ذہن میں آئی، آپ کو سنا دو۔ خواجہ غلام فرید کوٹ دا کھوٹ آپ دے گھر دے نالوں میں اے مسلمان کراڑ کٹھے پارٹیشن سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے اکٹھے ایک محلے میں، 2 ان کے گھر ہیں، 4 ان کے ہیں، 4 ان کے تو 6 ان کے، یہ آپس میں رہتے تھے۔ اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ آج افسوس ہے ایک قرآن پڑھنے والے آپس میں دستوں کرے بھائی، سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آپ دے محلے وچ کراڑ دا گھر آ، اندھی دھی دی تھی گئی شادی۔ ذرا یہ واقعہ سریکی میں بہت اچھا ہے، کیوں بھئی اظہر بیٹا اجازت ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جب ساری سریکی بولتے تو دوست میرے سے کیسٹ نہیں لیتے، اور میاں گدی کرو ہے تا یار دی بولی نا، اور یہ کوئی کاروبار نہیں کر رہے، یہ تو خدمت دین کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ تو خواجہ غلام فرید دے نار راندی نا تے تھی گئی شادی، تے شادی تو بعد کچھ عرصے بعد دھیاں آن دیں نا گھر ملن واسطے، پیکے آن دیں نا، میں چپ کیوں کر گیا؟ خیر ہے میں کوئی شک پہ ویسی جاتا بھیجیں دے نہیں وے۔ شادی تو بعد جو بی بی آئی نا، بچی گھر آئی تے آدھی ابا میں کوئی اجازت ہوئے تو میرا دل آ دے مسلمانہ دے پیر کو نہ ملا۔ ہاں پتر کوئی حرج نہیں، اگے ویلے دے کراڑ والوی پیران کو بھیجیں دے آنے، ہون کو تو ایجو جے پانے گا خبردار پیروں کے پاس مت جا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو پیر وہ نہیں ہے جو کتے اور ریچھ لڑانے والا ہو، اہل سنت کے نزدیک پیر وہی ہے جو شریعت کا جاننے والا ہو اور طریقت میں بھی رم شناس ہو۔ اگر طریقت اور شریعت کو نہیں جانتا، ہوا میں اڑتا ہوا ہے، ہمارے نزدیک پیر نہیں ہے۔ پیر وہی ہے جس کا ظاہر بھی اچھا ہو، جس کا باطن بھی اچھا ہو۔ ناراض تو نہیں بیٹھی گئے؟ میں ایک علاقے گیوم تے پتہ چلا بے کیندہ دربار ہے، اکسے حضرت قبلہ پیر گھڑپ شاہ۔ میں کہ سبحان اللہ، پیر گھڑپ شاہ مرید ہڑپ شاہ۔ آپ فرمایا آج یہ سونا ابا اجازت ہوئے تے بن کے تھی، ہم آنکھیں ضرور تھیا۔ اچھا پتر خیال کریں مسلمانہ دے پیران دے سامنے اچھا نہ بولیں تے فالتو گال ہی نہ کریں، جو او ای ہو جے اللہ دا ولی ہے نا دلاں کو دے تھے رانا۔ اچھا آخ لگی صحیح بل اکھے پتر تے کوئی اجازت ہے کچھ نہ آکھیں، ابا کچھ تا بولا اکھے ہاں اتنی اجازت ہے جی میں او آکھے نا تو ہی اوے آکھے، جی میں او آکھے نا تے تو ہی اوے آکھے۔ اجازت مل گئی، آ گئی، آ کے بیٹھی تے حضرت پیر سے لٹھا، فرمایا اچھا تو فلانے دی تھی ہیں؟ سی جی ہاں۔ اچھا یہ دسا سنے تیری شادی تھی گئی ہے؟ سی جی آ تھی گئی ہے۔ ہن ابے آکھیا نا زیادہ گال نہ کریں، جی میں فرید آکھے تو ہی میں آکھے۔ اب میں بی بی میں سنیں تیری شادی تھی گئی ہے؟ سی جی ہاں۔ والا دیئے ہاتھ بدن دیا دیئے سونا پیرا میں سنے تیری شادی تھی گئی ہے؟ وہ جی میں ابے آکا ہاں کراڑی دی تھی، ہائی کراڑی دی تھی پر ابے دا آکھا منے دی ہے۔ اچھا
آپ مسکرا پہنا فرمائے نہیں کملی ہے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے چپ کر گئے آپ فرمائے اچھا بی بی تیری شادی تھی یہ خوش ہیں حدیثیں الحمدللہ ڈاٹی خوش ہاں ہائی کراڑی دی تھی پر گھر رج خوش ہے اللہ کرے نبی دے امت دی تھی بھی گھر رج خوش رہوے آپ فرمائے خوش ہیں سن ڈاٹی خوش ہاں اب یہ سونا تیری جو شادی تھی یہ تو ہی خوش ہیں آپ مسکرائیں پر میں ڈاٹا خوش ہوں اب میں اچھا بی بی تیری شادی تھی یہ خوشی ڈاٹی ہیں تیری میں داشا تیرا گھوٹ سونا ہے سمجھے جا اچھا تیرا گھوٹ سونا ہے صحیح الحمدللہ ڈاٹا سونا ہے ہاتھ بچیں دیئے ادھی فریدہ میرا گھوڑ تا ڈاڈا سونا تیرا گھوڑ تیرا گھوڑ کی ہو جائیں بس فرید تے باجد تاری سے پر میں میرے گھوڑ دا پوچھ دیئے میں تئی میں اکساں زلفاں چھلے وہ چھلے سارا جگ سونا ہے پر محمد تو تھلے وہ تھلے اچھا فرید تیرا گھوٹ ڈاٹھا سونا اپر میں ڈاٹھا سونا ہن فرید سے اگا چلن لگے چپ کر وینا پہلی گال تے چپ کر وینا جڑے جان دین انہاں دی بولی ہو رہے جڑے جان دین انہاں دی بولی ہو رہے اپنے میں بی بی خوشی ڈاٹھی ہیں گھوٹی سونا ہن دکھائے درہ آپ فرمایا تیرا گھوڑ جو سونا ہے کہیں ملے دکھے سے صحیح اب جو بات آگے نتیجہ تدخط کر رہا ہوں سنیے ذرا حضور ضرور دکھے سا ضرور دکھے سا ہاتھ بدھیں دی حضور تادا فرید تیدا جو گھوڑ سونا تو ہی دکھے سے سونا تو ہی گھوٹ دکھے سے فرمایا ہاں کیوں نہ دکھے سا ضرور دکھے سا کیا فرمائے بی بی تو گھوٹ کدن دکھے سے اب یہ سونا گھر ویسا اپنے ابے کو آکسا کرایہ دیسا مل سنیڑا بھیجیسا مل اتھائی ویسی مل ابے دا نالو میرا گھوٹ آسی مل جڑے لے آسی میں تو کو دکھے سا اب میں اچھا چلو اب یہ سونا میرا گھوٹ جو آوے تو دیکھیں تے تو اپنا گھوٹ ہی دکھے سے میں ضرور دکھے سا اب میں ضرور دکھے سا صحیح میرا اپا تاویسی تے گھوٹ سادا سی تے تیرا گھوٹ آپ تے جسم تے باجد تاری تھے اب سنیے توتلا مسجد میں آنے والوں میرے نبی کے غلاموں شمع اس کے مصطفیٰ کے پروانوں محمد عربی کے اس کے دیوانوں خدا تیرے حسن کو خدا تیری عظمت کو خدا تیری عظمت کو خدا تیرے حسن کو خدا تیرے گھر کو خدا تیری عزت کو عظمت کو سلامت رکھے آپ فرمایا بی بی تیرا اپا جدڑ ونجے او سنیڑا بھیجے ہوں دی مرضی آوے آوے نہ آوے میرا گھوڑ کی ہو جا کہنی جو سنیڑے بھیجا ہونے دکھاواں حق 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 صحیح تیرا گھوٹ نیڑے بیٹھے اے اللہ واسے سبحان اللہ تعالی صحیح تیرا گھوٹ نیڑے بیٹھے اللہ فرمایا نیڑے دے دور دی گاں نہ کر دیکھنا چاہیے صحیح دکھا میرا گھوٹ تا جناسی فرمایا تیرا گھوٹ سنیڑا بننے ابا بننے پیسہ دے میں کرایہ بھرے اندی مرضی سنیڑے سنن دے بعد آوے آوے نہ آوے صحیح تیرا گھوٹ فرمائی میں کر میری چادر چاچا اپنے سیر تے رکھ تے ہونے دکھاواں میرا گھوٹ کے آئے ہونے دکھاواں تے میرا گھوٹ کے بس اللہ جڑے جان نہ دی بولی ہو رہے جو جانتے ہیں ان کی بولی اور ہے جو نہیں جانتے ان کی بولی اور ہے
کہائی میں کر چادر لائی نے موڑے تے جڑی شرم و حیا دی چادر دو لائی نے تے چادر چاہ کے بچی دے سر تے رکھی نے. بچی آتی ہے میں کو رب کعبہ دی قسم ہے ارے جب میں نے فرید کی چادر کو میں نے جب فرید کے کپڑے کو میں نے جب عاشق کی چادر کو میں نے جب عاشق کے کپڑے کو اپنے سر پر رکھا ادھر آنکھ بند ہوئی تو بے پردہ محمد کا دیدار نظر کوئی فرید ہو سمجھے حضور ذرا تڑپ کر کہو سبحان اللہ. حضور کوئی کوٹ مٹھن میں ہو فرید کی صورت میں تو جلوہ مصطفیٰ کرا دے. اب بڑا خوبصورت جملہ عرض کر رہا ہوں. میرے بھائی ملک نے آج خدا تمہیں سلامت رکھے. میرے بھائی جناب ملک تھا اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے. میرے بھائی شیخ نعیم خدا تمہیں برکت عطا فرمائے. انیق بھائی سلیم سن لو ارے رب کعبہ کی قسم جو کوٹ مٹھن میں اپنی چادر کسی کے سر پر رکھے تو مصطفیٰ نظر آئے اور مصطفیٰ کی چادر اگر مدینے میں پھیل جائے تو مدینے کے گلیوں میں خود خدا نظر آئے. اس آنکھ کو ٹھیک کر لو اس دل کے شیشے کو درست بنا لو پھر کیا مجال ہے کہ دیکھے نا. شیشے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک شیشہ جس کے پیچھے مسالہ نہ ہو وہ صورت نہیں دکھاتا وہ آر پار نظر آتا ہے وہ صورت نہیں دکھاتا. جس شیشے کے پیچھے مسالہ نہ ہو ارے وہ صورت نہیں دکھاتا صورت وہی. کیا خیال ہے میں درست ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ارے جس شیشے کے پیچھے مسالہ نہ ہو وہ شیشہ صورت درست نہیں دکھاتا وہ آئینہ تیری شکل تیرا چہرہ تیرا جمال تیرے خط و خال یہ درست دکھائی نہ دے. ارے لوگوں جس شیشے کے پیچھے اس دل میں اگر محبت مصطفیٰ کا مثالہ نہ ہو تو لاکھ نمازیں پڑھے تجھے صورت نظر نہیں آئے گی. صورت نظر تب آئے گی جب عشق مصطفیٰ کا مثالہ لگ جائے کہ صورت مصطفیٰ کو دیکھنا. ولایت جملہ سنیے ذہن میں آیا. نبوت کو دیکھنا ہو قبلہ نبوت کو دیکھنا ہو تو ولی کی آنکھ سے دیکھو. نبوت کو دیکھنا ہو تو ولی کی آنکھ سے دیکھو. اب جو جملہ آپ سبحان اللہ کہیں گے اگر نہ کہیں سب کہیں تو وعدہ کرو مالک گواہ ہو جا یہ تیرے یار کا نام سن کر خوش ہو رہے ہیں. حضور نبوت کے جمال کو دیکھنا ہو تو ولایت کی آنکھ سے دیکھو. اگر خدا کے حسن کو دیکھنا ہو تو محمد کی آنکھ سے دیکھو. خواجہ محمد یاری بول پہ آدھے حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد. حقیقت دے پردے 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 پھڑے دے محمد. حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد. خدا والے ہیں محمد 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 محمد. اللہ حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد. حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد. خدا نال ہٹھی جلے دے محمد. اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن
تمہیں خدا کی محبت کا واسطہ دل سے کہو سبحان اللہ. حقیقت پردے حقیقت پردے حقیقت پردے پھڑے دے محمد خدا نال حق تھی جلیں دے محمد اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن غریباں دے وہڑے بچے دے اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن. نبی کا ذکر ہو اور نبی کی توجہ نہ ہو ضرورت کیا ہے ذکر کرنے کی؟ جب یہ ذات جب یہ شوق جب یہ جذبہ جب یہ محبت جب یہ پیار جب یہ عقیدت جب یہ حسن جب یہ جمال ارے رقص کرنے لگے تو سمجھ لینا مدینے سے سارے پردے اٹھے. پردے حقیقت پردے حقیقت پردے حقیقت پردے لأن حجاب البشریہ لأن حجاب البشریہ غطا ابصارہم. سرکار فرماتے ہیں میرے آگے بشریت کے 70,000 پردے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت محمد کیا ہے. اقبال نے کلام پیش کر کے کمال کر دیا کہ محمد راز قدرت ہے. محمد یہ واز اگر میں فرید دی دھرتی کریں دا خدا کی قسم درو دیوار ہل جاتے. حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد حقیقت دے پردے حقیقت دے پردے حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد. قبلہ تقریر تو ختم ہو چکی تھی لیکن نہ جانے یہ آپ کے ذوق نے مجھے روک دیا تھا. میں نے گھڑیوں کی رفتار کو روکنا چاہا کہ حقیقت دے پردے میں عرض کر رہا تھا حضور جنہوں نے دیکھا ان کی بولی اور ہے جنہوں نے دیکھا ان کی بولی اور ہے جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی بولی اور ہے جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں اروار نظر آیا اور جنہوں نے دیکھا انہیں پار نظر آیا. یا یوں کہوں قبلہ یہ آپ کے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے نہ دیکھا سمجھیے ذرا جنہوں نے نہ دیکھا انہیں غیر نظر آیا اور جنہوں نے دیکھ لیا انہیں یار نظر آیا. حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد خدا نال حق تھی جلیں دے محمد اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن غریباں دے وہڑے غریباں دے وہڑے. کہو گے امیروں کے وہڑے میں نہیں وہ امیر نہیں جس کے پاس دولت ہو وہ غریب نہیں جس کے پاس دولت نہ ہو. ارے غریب کسے کہتے ہیں جس کے پاس نبی کے عشق کی دولت ہو مگر صوفیاء کے نزدیک وہ غریب نہیں ہوتا وہ در حبیب کے قریب ہوتا ہے. امیر وہ جو در نبوت کا فقیر ہو امیر وہ جو در نبوت کا فقیر ہو اور غریب وہ جو در نبوت کے قریب ہو. بس اقبال بول اٹھا. حضور اقبال کی ذات سے میں بڑا متاثر ہوں. میں اسکول میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں کالج میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں یونیورسٹی میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں لا کالج میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں ماس کمیونیکیشن میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں مسجد میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں لائبریری میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں مدرسے میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں ان فقیروں کے پاس بیٹھا میں نے اقبال کو پڑھا میں غریبوں کے پاس گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں صوفیاء کے پاس گیا میں نے اقبال کو پڑھا میں نے درویشوں کے پاس بیٹھا میں نے اقبال کو پڑھا. ارے میں جس کے پاس گیا میں نے اقبال کو پڑھا. اقبال تو بتا کہنے لگا محمد راز قدرت ہے محمد راز قدرت ہے محمد 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 راز قدرت ہے.
کوئی لمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بنتا ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اب دیکھیے اللہ، بولو بولو بولو، اور محمد، اللہ کے حرفی 4، محمد کے حرفی 4، ادھر بھی لام پر تشدید، ادھر میم پر تشدید، نقطہ ادھر نہیں سمجھے۔ اللہ پر نقطہ ہے پھر کیوں نہیں کہتے؟ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ پر نقطہ نہیں، محمد پر بھی نقطہ۔ اور پھر یا اللہ نقطہ کیوں نہیں ڈالا، یہ ڈاٹ یہ کیوں نہیں ڈالا، یہ نقطہ کیوں نہیں ڈالا؟ کہا نقطہ لگا دیتا، لوگ نقطہ چینی کرتے۔ میں نے اپنا اور یار کے نام کو رکھا ہی بغیر نقطے کے ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ، زبر شد کے اوپر پھر کھڑی زبر، اللہ پھر زبر، محمد میم کے اوپر پیش، ہے کے اوپر زبر، میم کے اوپر پھر زبر، اور دال پھر جزم۔ 4 چیزیں ہیں عربی قاعدے میں، محترم قاری حق نواز شہیدی کہتے ہیں، زبر، پیش، جزم، شد، زیر۔ زبر، زیر، جزم اور شد اور پیش، یہ 5 چیزیں۔ اب ان میں اللہ نے زبر بھی لگائی، پیش بھی لگائی، زیر نہیں لگائی۔ نہیں سمجھے آپ؟ زبر لگائی، پیش لگائی، شد لگائی، جزم لگائی، زیر نہیں لگائی۔ کیوں کہ زبر فتح کا نشان اور پیش اوپر کا نشان اور جزم یہ ملا دیتی ہے، اور شد یہ دونوں کو ملاتی ہے، اور زیر یہ نیچے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یار کے نام میں زیر نہیں رکھی کہ کوئی بدبخت میرے یار کو نیچا نہ دکھائے، میں محمد کو خود بلند کروں۔ محمد راز قدرت ہے۔ پھر توحیدی کلمہ دیکھیے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا 2 حرف، لام الف، الہ الف لام ہے 5، الا اللہ، الا الف لام اور پھر الف، یہ 5 اور 3 کتنے ہو گئے بولو؟ اور اللہ کے حرف 4، 8 اور 4 کتنے ہو گئے بولو؟ 12 ہو گئے۔ ادھر دیکھیے محمد ہے، میم دال کتنے ہو گئے؟ رسول رے سین واو لام کتنے ہو گئے؟ 4۔ اللہ 4 حرف، ادھر بھی 12، اور 12 سے بھاگنے والا ادھر بھی 12، ادھر بھی 12، ادھر بھی نقطہ نہیں، ادھر بھی نقطہ نہیں۔ خدا بھی عیب سے پاک ہے، محمد بھی عیب سے پاک ہے۔ باقی مضمون آئندہ